MBBS کہاں سے کیا اور اپنی اسپیشلائزیشن کہاں سے کمپلیٹ کی؟ MBBS کی بیسک تعلیم تھی علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے حاصل کی تھی. پوسٹ گریجویشن تھی انیشیل جو اس کا پارٹ تھا وہ جناح ہاسپٹل لاہور سے. کارڈیولوجی کا ہی شعبہ کیوں آپ نے چنا؟ جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ مجھے کارڈیالوجسٹ بننا چاہیے. ڈاکٹرز کی رسپیکٹ میں وہی مقام آج بھی حاصل ہے معاشرے میں یا کوئی کمی آئی ہے؟ رسپیکٹ کم ہوئی ہے تو یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں کہ رسپیکٹ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے تو یہ بھی غلط ہے. جو ینگ ایڈلٹس ہیں ان میں ہائپر ٹینشن بہت بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ سیڈنٹری لائف سٹائل کا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہونا. کیا اسموکنگ بھی ایک بڑی وجہ ہے ہائپر ٹینشن کی؟ جی، اسموکنگ ڈیفینیٹلی ایک وجہ ہے ہائپر ٹینشن. دل کے ڈاکٹر ہیں، دل ٹوٹنے کا بھی علاج کرتے ہیں؟ جی، اگر ڈاکٹر خوبصورت ہو تو اس کو دل ٹوٹنے کا بھی علاج ضرور کرنا ہے. ابھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ جی، ایسا ہوتا رہتا ہے. ہوتا رہتا ہے. السلام علیکم ناظرین، HM میڈیا کی پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سمر عباس حاضر ہے، اور آج جس میں نے مہمان کو دعوت دی ہے ان کا نام ڈاکٹر ناصر اقبال ہے، جو کہ کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ بھی ہیں. میرے لیے کافی اعزاز کی بات ہے کیونکہ وہ میرے استاد بھی رہ چکے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو. آج میں آپ کی کچھ زندگی کے بارے میں بات کروں گا اور کچھ آپ کی فیلڈ کے متعلق بات کروں گا. تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے MBBS کہاں سے کیا اور اپنی اسپیشلائزیشن کہاں سے کمپلیٹ کی؟ میں نے اپنی جو MBBS کی بیسک تعلیم تھی علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے حاصل کی تھی، اور اس کے بعد جو پوسٹ گریجویشن تھی انیشیل جو اس کا پارٹ تھا وہ جناح ہاسپٹل لاہور سے، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ گلاب دیوی میں پروفیسر محمد زبیر کے زیر سایہ میں نے کارڈیالوجی کی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کی. تو اس میں میرا سوال یہ کہ کارڈیولوجی کا ہی شعبہ کیوں آپ نے چنا؟ کارڈیالوجی کا شعبہ جو چننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے بچپن میں میرے بہت سارے کلوز فیملی ممبرز جو تھے ان کی سڈن کارڈیک ڈیتھس ہوئیں، اور زیادہ تر ان میں سے ایسے لوگ تھے جو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی. تو یہ ایک انیشیل جو ایک چیز تھی جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ مجھے کارڈیالوجسٹ بننا چاہیے. تو ایک کارڈیولوجسٹ اور ایک کارڈک سرجن میں کیا فرق ہے؟ کارڈیالوجسٹ جو ہے وہ عمومی طور پہ جو ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی تشخیص کرتا ہے، اس کے لیے بیسک اس کی انویسٹیگیشنز کرتا ہے، اور اس کی اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی یا بہت سارے کچھ اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیز ہیں آج کل وہ بھی کارڈیالوجسٹ کرتے ہیں. اور پھر کارڈیالوجی میں بھی بہت ساری سب اسپیشلٹیز آ گئی ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو آج کل ہے وہ انویسیو کارڈیالوجسٹ جو ہیں. جبکہ جہاں تک کارڈک سرجری کا تعلق ہے تو وہ سرجری کے ذریعے یا جراحی جس کو عام لینگویج میں کہا جاتا ہے اس کے ذریعے مریض کا آپریشن کر کے علاج کرتے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا. جب اکثر ڈاکٹرز کی بات آتی ہے تو عام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹرز تو بہت زیادہ کماتے ہیں، اور جب ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں تو ہم ڈاکٹرز کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک جو سرجن ہے خاص طور پہ کارڈک سرجن یا کارڈیولوجسٹ بہت زیادہ کماتے ہیں. تو کتنا کما لیتے ہیں ایک سرجن یا کارڈیولوجسٹ؟ یہ بیسیکلی جو عمومی طور پہ یہ جو چیز یہ امپریشن پایا جاتا ہے، یہ چند مشہور لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہر ڈاکٹر کے بارے میں یہ ایک امپریشن بن گیا ہے عوام میں کہ ڈاکٹر بہت کماتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ فزیشین اور کارڈیالوجسٹ الحمدللہ سارے ہی اس سوسائٹی کے ویل پیڈ اور بیٹر ارننگ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ جی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری کما لیتے ہیں تو وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کا دور ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی رسپیکٹ میں وہی مقام آج بھی حاصل ہے معاشرے میں یا کوئی کمی آئی ہے؟ اگر تو میں اس کو کہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ رسپیکٹ کم ہوئی ہے تو یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں کہ رسپیکٹ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے تو یہ بھی غلط ہے. آج کے دور میں بھی ڈاکٹرز کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے، بشرطے کہ ڈاکٹرز اپنے بیسک میڈیکل ایتھکس کو فالو کرتے رہیں. تو ٹھیک ہے. اچھا، میں ہائپر ٹینشن کی طرف بڑھوں گا. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو ینگ ایڈلٹس ہیں ان میں ہائپر ٹینشن بہت بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سیڈنٹری لائف سٹائل کا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہونا، خوراک میں نمک کا بہت زیادہ ہونا، جنک فوڈز کا، ڈرنکس کا، اور سٹریس. یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ رول پلے کر رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو ینگ ایڈلٹس میں ڈائگنوسس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عمومی طور پہ بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر کو چیک کیا جائے، اور اگر آپ کی ریڈنگز 140 اور 90 سے 2 یا اس سے زیادہ ٹائم پہ زیادہ ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے.
کیا اگر کسی کے پیرنٹس کو بلڈ پریشر کا مرض ہے یا فادر ہے یا اس کی مدر ہے تو کیا جو ان کے بچے ہیں ان کو بھی چانس ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہو؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ اچھا، ہائپر ٹینشن پر ہم بات کر رہے تھے، تو ہائپر ٹینشن کا جو علاج ہے وہ مکمل ساری زندگی کے لیے چلتا ہے یا اس کا کوئی پرماننٹ حل بھی ہوتا ہے جن پیشنٹس کو ہائپر ٹینشن ہے؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے، عمومی طور پر جو ہم ہائپر ٹینشن جس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی بہت سارے فیکٹرز تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہوتی جس کو ہم ایک کریکٹ کریں تو ہم کہیں بلڈ پریشر وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں پرائمری ہائپر ٹینشن یا اسینشیل ہائپر ٹینشن۔ سو اس کا علاج اور اس کی احتیاط یہ ساری عمر چلنی ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ ہائپر ٹینشن کی اقسام ایسی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سیکنڈری ہائپر ٹینشن، اس کی کوئی نہ کوئی سیکنڈری کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اگر اس کو ہم وجہ کو ٹھیک کر دیں تو ہائپر ٹینشن کو مکمل طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو یہ پیشنٹس ہیں ہائپر ٹینشن کے، ان لوگوں کو کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جس بات کا میں ذکر کرنا اس میں پسند کروں گا وہ یہ ہوگا کہ نمک جو ہے وہ اپنی خوراک میں کم کریں، اور ہم اس میں کہتے ہیں کہ جو نمک ہے وہ 5 گرام سے کم، یا سوڈیم کہتے ہیں کہ میکسیمم 2 گرامز ایون 1500 ملی گرامز تک آپ کریں۔ اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ جو ہے اس میں فروٹس اور ویجیٹیبلز اپنی ڈائٹ میں بڑھا دیں، اپنے آپ کو فزیکلی جتنا ایکٹیو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آئیڈیل تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیلی جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے کم از کم 5 دن ہفتے کے اندر وہ بریسک واک کریں، لیکن اگر وہ نہیں بھی کر سکتے تو جتنا کر سکتے ہم وہ کریں، اور مرغن غذاؤں سے آپ پرہیز کریں۔ کیا اسموکنگ بھی ایک بڑی وجہ ہے ہائپر ٹینشن کی؟ جی، اسموکنگ ڈیفینیٹلی ایک وجہ ہے ہائپر ٹینشن کی، اور جن لوگوں میں اسموکنگ ہوتی ہے صرف اسموکنگ چھوڑنے سے ان کا بلڈ پریشر 5 to 8 ملی میٹرز کم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں اسموکنگ کے اور بہت سارے نقصانات ہیں اس میں سے ایک بلڈ پریشر بھی ایک وجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے ہم کیسز دیکھ رہے ہیں ہارٹ اٹیک کے، دن بہ دن او پی ڈیز کے اندر ایمرجنسیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ بہت سارے جو رسک فیکٹرز ہیں جو بلڈ پریشر کے ہیں، تو یہی وجوہات تقریباً سیم ہی ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہاں، شوگر کا ہونا جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے، بلڈ پریشر کا ہونا بہت کامن ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کولیسٹرول لیولز جو ہیں وہ اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ یہ رسک فیکٹرز ینگ ایج میں ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے، اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پاپولیشن ہے اس میں ہارٹ اٹیک ویسٹرن پاپولیشن کے کی اگر ایج دیکھیں اس کے مقابلے میں 10 سال پہلے آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ینگ لوگوں میں عمومی طور پہ دل کی نالیوں میں جب اٹیک آتا ہے تو ان کو کہیں سے اور کسی دل کی نالی سے بلڈ فلو نہیں آتا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ نو کولیٹرلز آر دیئر۔ تو اس وجہ سے جب ہارٹ اٹیک آتا ہے تو وہ عمومی طور پہ بہت بڑا اٹیک آتا ہے، اور اکثر و بیشتر وہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ جو ینگ نوجوان ہیں یا ایڈلٹس ہیں جب ان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو ان کو زیادہ سیریس ہوتا ہے اور ان کے ریشو کم ہے ان کے بچنے کی؟ جی، اس میں جو ان کا ہارٹ اٹیک آتا ہے اس کے اندر ان کی پیچیدگی ہونے کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، میرا آپ سے آخری سوال ہے، آپ دل کے ڈاکٹر ہیں، تو کیا آپ دل ٹوٹنے کا بھی علاج کرتے ہیں؟ جی، اگر ڈاکٹر خوبصورت ہو تو اس کو دل ٹوٹنے کا بھی علاج ضرور کرنا چاہیے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ جی، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ سیریز دیکھی۔ تو ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ اور نئی جگہ پر۔ اللہ حافظ۔